یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا تھا۔ لوگ گناہوں میں اس قدر مبتلا ہو چکے تھے کہ اپنی زندہ بیٹیوں کو دفنا دیتے، شراب کو لوگ پانی کی طرح پیتے، اور ہر جگہ زنا عام تھا، یعنی ہر جگہ کفر پھیل چکا تھا۔ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت تھی وہ ابھی بھی اس نبی کا انتظار کر رہے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں بیان فرمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ستارے میرے صحن کے اتنا قریب آ چکے تھے کہ مانو وہ ابھی گر جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایسا نور نکلا، میں یہاں مکہ مکرمہ میں بیٹھی تھی کہ ایک دم مجھے شام اور بصرہ کے محلات نظر آنے لگے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بات کریں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن میں سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی اور وہ زمین پر گر گئی۔ گھر میں اتنا بھی تیل موجود نہ تھا کہ میں چراغ جلا سکوں، لہٰذا کچھ دیر بعد حضور تشریف لائے اور میں نے یہ سارا واقعہ حضور سے بیان کیا۔ یہ سن کر آپ مسکرانے لگے اور آپ کی مسکراہٹ سے ایسا نور نکلا کہ مجھے گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی، حلیمہ تو اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ بڑے بڑے امیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سو جاتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے گھر سے رات میں بھی روشنی آتی ہے؟ سیدہ حلیمہ اسی وقت ان عورتوں کو اپنے گھر لے گئیں۔ اس وقت حضور پالنے میں موجود تھے۔ آپ نے حضور کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب سے یہ پیارا ہمارے گھر آیا ہے مجھے چراغوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ظلم کیے، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے جو کہ تمہیں کچل دے گا تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں وہ لشکر نظر نہ بھی آئے تو ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہیں، لیکن حضور کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری ذات پر اتنا ہی یقین ہے تو مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ تو سب سے پہلے ابو لہب بولا کہ معاذ اللہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دیا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور اس کی کمائی نے عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی نے اسے بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر ایک بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ انتہائی خوش ہوا، کسی نبی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے مرحوم بھائی کے گھر چراغا ہوا ہے۔ اسی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو اشارہ کیا کہ جا اب تو آزاد ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آتے ہی غلاموں کو آزادی ملنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 570 سن عیسوی میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں 12 تاریخ کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے آتش کوہ فارس جو کہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے روشن تھا بجھ گیا، یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگوں نے اس آگ کو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جلائے رکھا اور کبھی بھی بجھنے نہیں دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آتے ہی وہ آگ فوراً بجھ گئی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں۔